غازی اپنا سا منہ لے کر باہر کی طرف چلنے لگا۔ استبل کے قریب اسے ساجھا مل گیا۔ وہ تالڑا سے آئی ہوئی گھوڑی کو، جسے وہ پری کہتا تھا، دانا ڈال کر آ رہا تھا۔ کدھر بھاجی اس وقت؟ بس کہیں نہیں۔ سورا کی تو شادی ہو گئی پچھلی جمعرات۔ ساجھا گڑے مردے اکھیڑنے لگا۔ میں سغرا سے ملنے نہیں جا رہا۔ سدھے کمار کی جیما تو آج کل گڈو شاہ کے چیلے کی چیلی بنی ہوئی ہے۔ بکو مت۔ پتہ نہیں اس گاؤں کی لڑکیوں کو کیا مار ہے، ہنس ہنس کر باتیں تو ساجھے سے کرتی ہیں اور یارانے کہیں اور لگاتی ہیں، کڑکڑ کہیں اور انڈے کہیں۔ اچھا ایک چارپائی تو دے دو، ورنہ تم چپ ہی رہو۔ ایک چارپائی؟ بادشاہو لکھ چارپائیاں لکھ۔ ہمارے تو گھوڑے بھی چاہیں تو رنگیلے پلنگوں پر سو سکتے ہیں۔ جب ساجھا غازی کے لیے چارپائی لے آیا تو وہ چند منٹوں میں کھری چارپائی پر لیٹ کر جوانی کی نیند سو گیا۔ اس کے سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا تھا، لیکن یہ سارا بوجھ ملک نیاز محمد کے کندھوں پر جا پڑا تھا۔ زخم خوردہ تو پہلے ہی تھے، تیسرے بیٹے کو گھر سے نکال کر زندگی یکدم خالی ہو گئی۔ بڑی حویلی میں غازی کو آوازیں دی، نذیراں، بگا اور جمروت دبے دبے ادھر ادھر غازی کو ڈھونڈنے لگے۔ ملک صاحب تھے کہ للکار رہے تھے، کدھر گیا ہے وہ الو کا پٹھا، گشتی کی اولاد؟ اس وقت کہاں گیا ہے؟ بدبخت رات کے وقت کہاں منہ کالا کرتا پھرتا ہے؟ زندگی حرام کر دی ہے ان لوگوں نے۔ دیکھو نہ کسی نے پوچھا نہ سنا، بس گھر سے چلا گیا اٹھ کر۔ ہم شرم کے مارے نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ حرام زادہ گشتی کی اولاد۔ بکتے جھکتے صبح کے قریب جب چودھری نیاز محمد کی آنکھ لگ گئی تو اس وقت انہیں جاگ آئی جب غازی اپنا سامان باندھ رہا تھا۔ غازی سوٹ کیس کو چابی گھما کر مکفل کرنے ہی والا تھا کہ ابا جی آن وارد ہوئے۔ میں نے رات کو تجھے کہہ نہیں دیا تھا حرام زادے کہ اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں؟ یہاں تو کیا لینے آیا ہے، طوائف کے عاشق؟ میں جی اپنا سامان لینے آیا ہوں۔ سامان؟ یہ تیرا سامان ہے کہ میری دولت ہے؟ کسی نواب کی اولاد؟ پڑھائی کرنے گیا تھا لاہور کہ طوائفوں کی چلمیں بھرنے؟ بول بول۔ یکدم غصے کے مارے ابا جی کا منہ کھلنے بند ہونے لگا، لیکن آواز بند ہو گئی، بالکل خاموش فلموں کی طرح۔ تھوڑی دیر یہ کیفیت رہی۔ غازی سر جھکائے چپ چاپ کھڑا رہا، لیکن پھر جب اس نے جمرود کو تانگا جوتنے کے لیے کہا تو یکدم ابا جی کے گلے میں لاؤڈ سپیکر لگ گیا۔ جوتا مار کر چلے جاؤ بڈھے باپ کے منہ پر، تم کو تو یاد نہیں میں نے کس مصیبت سے تم لوگوں کو پالا ہے۔ دوسری بیوی نہیں کی کہ یہ شہدے کس طرح پلیں گے۔ جا جا، جاتا کیوں نہیں جاتا؟ کھڑا منہ کیا تک رہا ہے؟ نکل جا، میری نظروں سے دور ہو، گشتی کی اولاد، الو کا پٹھا، طوائف کا حمایتی۔ جب لاہور واپس پہنچ کر یہ سارا واقعہ اس نے منو ان ظفر کو سنایا تو اسے پورا یقین تھا کہ اب اسے گاؤں سے کوئی منی آرڈر نہیں آئے گا اور اسے پڑھائی کا سلسلہ منقطع کرنا پڑے گا۔ لیکن جب اسی مہینے 500 روپے کا منی آرڈر آ گیا تو غازی اور ظفر نے سرد جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ چھوڑ دیا۔
اور ابا جی سے باقاعدہ معافی مانگ لی۔ ظفر کو وہ دن بری طرح یاد آ رہے تھے جب گلنار سے شادی کا بھوت پہلے پہل غازی پر چڑھا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ غازی نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے اب گلنار سے شادی نہیں کرنا چاہتے تم۔ کون؟ میں؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری اور کس کی؟ میں تو آج بھی گلنار سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور زندگی کی آخری سانس تک، اگلی زندگی کی آخری سانس تک، اور قیامت کے روز جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تب بھی میں اسی سے شادی کرنا چاہوں گا۔ ظفر کی نظروں میں رشیدہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ پھر کرتے کیوں نہیں؟ اب وہ نہیں مانتی۔ وہ نہیں مانتی؟ کیا مطلب؟ ظفر نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ وہ کہتی ہے 2 سال پہلے میں تیار تھی، لیکن تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب مجھے اپنے پیشے سے پیار ہو گیا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں اور ہاتھ کٹوا کر بیٹھ جاؤں؟ پیشے سے پیار ہو گیا ہے؟ لیکن وہ تو تمہاری محبت کا دم بھرتی تھی۔ یہی تو مشکل ہے، محبت تو وہ مجھ سے ہی کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں کب میں نے اس کی انا کو مجروح کر دیا ہے۔ اسے یقین نہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مجھے کہتی ہے مجھ پر ترس نہ کھاؤ، میرے لیے یہی زندگی بہتر ہے۔ میں گھریلو عورت نہیں بن سکتی، مجھ میں وہ دیا روشن نہیں رہ سکا جس سے چھوٹے سے گھر میں اجالا ہو سکتا تھا۔ اب میں فانوس کی روشنی ہوں، بڑی سڑک پر کوکا کولا کا سائن بورڈ ہوں۔ مجھے آسائش سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اسے یقین دلاتا ہوں، بتیرا سمجھاتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتی، نہیں مانتی، گدھی کہیں کی۔ شادی کے متعلق تم امتحانوں کے بعد سوچنا، فی الحال ایم اے کی طرف توجہ دو، گلنار کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ مجھے یوں لگتا ہے وہ مجھے چڑھانے کی خاطر کسی دن کسی سے بھی شادی کر لے گی۔ نہیں کرتی، نہیں کرتی بابا، خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بالکل۔ عجیب سی ڈھارس بن گئی ہے تمہاری بات سے۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ تمہارے پاس نوٹس ہیں پروفیسر حیدر کے؟ ہاں۔ ذرا دے دو مجھے 2-4 دن کے لیے، میں نے پچھلے دنوں ایک بھی نوٹ نہیں لیا۔ غازی کو ظفر نے اپنے نوٹس پکڑا دیے تو وہ خاموشی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ ظفر کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ اسی طرح بڑی آہستگی سے غازی کے ساتھ گلنار کے کوٹھے پر گیا تھا۔ گلنار گانا بجا کر ابھی اوپر آئی تھی۔ وہ دونوں اوپر پہنچے تو سب سے پہلے اس کی نظر بی بی جی پر پڑی۔ وہ تخت پوش پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر انہوں نے بڑے تپاک سے کہا، آؤ غازی بیٹا، آؤ، رک کیوں گئے ہو؟ آ جاؤ۔ غازی بی بی جی کے پاس تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ اتنے دن کہاں رہے؟ امتحان تھا جی، بی اے کا، بس اسی کی تیاری میں لگا رہا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، بڑا افسر بنے، نصیبوں میں بھلے دن لکھے ہوں، ملک کی قسمت تجھ سے کھلے، غریبوں کو تجھ سے فیض حاصل ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے جی میرا دوست ظفر۔ اچھا، سلامت رہے، خوش رہے۔
ابھی نیچے سے آئی ہے نازی۔ نازی، بیٹی نازی، غازی آیا ہے۔ نازی، غازی، کیا پیارے نام ہے۔ بی بی جی نے گلنار کو آواز دی، جسے وہ پیار سے نازی بلاتی تھیں۔ گلنار غسل خانے میں تھی اور پانی کے چھپاکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جمعرات کو بھی نہیں آئے تم اس دفعہ؟ مجھے تو فکر سا ہو گیا، جی میں آئی کہ ہاسٹل جا کر دیکھوں، پھر میں نے سوچا خام خواہ کہیں تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ جی میں نے بتایا نا آپ کو کہ امتحان ہو رہے تھے۔ ایک بار پھر بی بی جی جھولی بھر بھر دعائیں دینے لگی۔ جمعرات کو تو نازی نہ کسی مجرے پر جاتی ہے، نہ گانے کی محفل گھر پر لگاتی ہے۔ اس بار بسم اللہ کے بیٹے کے ختنے تھے جمعرات کو۔ میں نے لاکھ لاکھ کہا چل گلنار، ان کے گھر ہماری 12 پگڑیوں کی مٹھائی بنتی ہے، چل ذرا گھڑی 2 گھڑی ہنس بول آئیں گے۔ کہنے لگی نا بی بی جی، جمعرات کو ملک غازی آتے ہیں ہمیشہ، پیروں فقیروں کا دن ہے، میں کسی طوائف کے گھر نہ جاؤں گی۔ میں نے ہنس کر پوچھ لیا اور تو کیا ہے بیٹی؟ بس جی اتنا روئی کہ آنکھیں سوج گئی، نزلہ ہو گیا۔ اس بات کا ذکر نہ کرنا اس سے، ناراض ہو جائے گی مجھ سے۔ آجا نازی، توبہ کتنے گھنٹوں میں منہ دھوتی ہے تو، دیکھ تو غازی صاحب کب سے آئے بیٹھے ہیں۔